آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے دو مالکوں کی خدمت. کیا سیکھیں گے؟ دو مالکوں کی خدمت. متی کی انجیل اس کا ہم پڑھیں گے 6 باب اور اس کی 24 آیت میں سے سیکھیں گے. یہ وہ متی رسول ہے، یہ وہ بات بیان کر رہا ہے جو خود وصول لیتا تھا، خود وصول لینے کی چکی پر بیٹھتا تھا. ٹیکس یس جس کو کہہ سکتے سود، یہ اس طرح کا شخص تھا. اب یہ وہ شخص بیان کر رہا ہے کہ کوئی دو مالکوں کی خدمت نہ کرے، کیونکہ یہ ایسا شخص تھا کہ دولت کی بھی اور خدا کی بھی خدمت کرنا چاہتا تھا، پر خدا نے اس کو یہ سکھا دیا کہ کوئی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. اب ہم اس شخص کی زندگی کے بارے میں دیکھیں کہ یہ یسوع مسیح کی، اگر دیکھتے ہیں نا متی کی انجیل پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خوشخبری کا میسج. خدا نے ان لوگوں کو لے لیا جن لوگوں کے بارے میں آپ توقع بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ سدھر سکتا ہے. اب ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے خوبصورت لفظ خداوند اس کی زندگی میں بیان کرتا ہے. ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے کوئی آدمی، اس کا میں نے حوالہ آپ کو بتا دیا، کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. یا تو وہ ایک سے دشمنی رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک کا ہو کر رہے گا اور دوسرے کو حقیر جانے گا. تم خدا اور دولت کی دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. میرے عزیزوں، اس حوالے کو ہم جب پڑھتے ہیں کہ کوئی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یعنی کوئی بھی جسم کی اور خدا کی خدمت نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے آپ کا جسم بھی آپ کا مالک بنتا ہے. روح اور جسم کی آپ دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. یا تو آپ کو روح کے تابع رہنا پڑے گا یا آپ کو جسم کے. جسم کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ دعا کریں. جسم کہے گا تو تھک چکا ہے، میں آرڈر دے رہا ہوں کہ تجھے سونا چاہیے. سارے کام چھوڑ، جسم کو بھی سکون کرنا ہے. خدا یہ بھی چاہتا ہے آرام کر. ہاں میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے، پر آپ کا آرام کس میں ہے؟ خداوند کی خدمت کرنے میں. یسوع مسیح خدمت کرتے تھے. یسوع مسیح نے کیا بولا؟ میرا باپ، جو میں اپنے باپ کو کرتے دیکھتا ہوں وہی میں کرتا ہوں. میرا باپ کام کرتا ہے، میں بھی خدمت کرتا ہوں. آج سب سے زیادہ انسان خدا کی خدمت کم، پیسے کی اور خود کی خدمت زیادہ کرے. خود کی بھی بندہ ہم خدمت کیسے کرتا ہے؟ ہم اپنے کھانے پر، اپنے فوڈ پر، اپنے پہننے پر ہم سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو یہ کیا خود خدا کو نفرت ہے. کلام میں لکھا ہے خداوند کی کیا کرو؟ خدمت کرو دل سے، روحانی طور پر. اب یہاں پہ دو مالکوں کی خدمت ہے. دو مالکوں کی کوئی بھی خدمت نہیں کر سکتا. شیطان اور خدا سے آپ اکٹھی محبت نہیں کر سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں خدا سے بہت پیار کرتا ہوں اور کام سے وہ چھٹی نہیں کرتا. بندہ ڈیوٹی اس نے کو بہت زیادہ ضروری. کہتا ہے میں خدا سے محبت کرتا ہوں، اس کی گالی چھوٹ نہیں رہی، اس کا غصہ ختم نہیں ہو رہا، اس کی عہد جوئی ختم نہیں ہو رہی، اس کی تمام ایسی گندی گفتگو ختم نہیں ہو رہی. تو کیا وہ خدا کی خدمت کرتا ہے؟ آج آپ انسان کو دیکھ لے. آپ کو اس لیے ساتھ ساتھ ایگزامپل دے رہی ہوں کہ ہم نے سیکھنا کس کے بارے میں. دو طرح کی خدمتیں ہیں. ایک وہ خدمت ہے جو خدا کو پسند ہے، جو خدا کے لیے کی جاتی ہے. ایک وہ خدمت ہے جو ہم خود کے لیے کرتے، خود کے سکون کے لیے کرتے ہیں. آپ جب خدا کی خدمت کریں گے نا تو اس میں آپ کو تھوڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں. جب آپ اپنے لیے خدمت کرتے ہیں نا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بڑی محنت کرتے ہیں. خدا کی خدمت کرتے وقت آپ تھک جاتے ہیں. باہر دھوپ بہت ہے، باہر سردی بہت ہے، کام سے چھٹی نہیں ہو رہی، جسم درد. یعنی کہ آپ خدا کی، آپ کا جسم کیا کہے گا؟ میں تیرا مالک ہوں، تجھے میری سننی ہے. اب یہاں پر جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں، انسان جب خدمت کرتا ہے کسی انسان کی تو ایک جملہ لازمی بولتا ہے. اچھا کھانا بھی کھلا دیتا ہے، اچھی دیکھ بھال بھی کر لیتا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے کہ خدمت میں کچھ کمی تو نہیں رہ گئی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟
کبھی آپ نے دعا کرنے کے بعد چرچ کرنے کے بعد بولا کبھی دامن میری خدمت میں کمی ہے، مجھے لگ رہا ہے سوری میں اس طرح تجھے ٹائم نہیں دیا، میری کمی رہے گی تو مجھے معاف کر۔ اچھا کہنا جی اسی رب نو راضی کیتا ہے، آپ کیسے خدا کو راضی کر سکتے ہیں جب کہ آپ اپنی تمام کام اتنا پیسہ بھی لوگ کما لیتے ہیں نا تو راضی خود نہیں ہوتے، اتنا بڑا گھر ہونے کے سوا اتنا سب کچھ پیسہ بینک بیلنس ہوتے بھی ہے پھر بھی بندہ راضی نہیں ہے، پھر بھی ایک بھوک ہے اور زیادہ اس مالک کی خدمت اور زیادہ کرنی ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں کوئی گیسٹ آ جاتے تو ہم کہتے ہیں نہیں کوئی خدمت وچ مجھے کمی لگ رہی، مجھے سکون نہیں آ رہا، کہتے ہیں کہ نہیں جن سے ہم پیار کرتے نا جتنا مرضی کرتے تو ایک ہی جملہ ابھی بھی میرے نا کمی رہ گئی، نہیں آپ نے کھانا نہیں صحیح، نہیں آپ نے یہ نہیں کیا، کہتے کہ نہیں کہتے کیونکہ ہمیں ان سے بڑا پیار اور